اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب کے ساتھ، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور چھپاؤ تم اپنی بات کو یا ظاہر کرو اس کو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز. الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانے گا وہ جس نے پیدا کیا. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے خبر رکھنے والا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الملک کا پہلا رکوع آیت نمبر 12، 13 اور 14 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے کفار کو جہنم کے عذاب کی خبر سنائی اور فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جب اس میں ڈالے جائیں گے تو وہاں چیخنا، چلانا اور دھاڑنے کی آواز سنیں گے، اور جہنم میں اتنا شور اور اتنی گرمی اور اتنا غصہ بھرا ہوگا تکاد تمیز من الغیظ، کہ جیسے پھٹ جائے ابھی غصے کے ساتھ. اور جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو داروغہ جہنم پوچھے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جواب ملے گا کہ آئے تو تھے لیکن ہم نے جھٹلایا اور ہم نے انکار کیا. اور پھر افسوس کر کے کہیں گے کاش ہم سن لیتے اور بات کو سمجھ کر عمل کر لیتے تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا. وہاں اعتراف تو کر لیں گے لیکن وہاں کا اعتراف کسی فائدے کا باعث نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو. آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈر گئے اور جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنے اللہ کو موت سے پہلے راضی کر لیا وہ کامیاب ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہوا ہے. چونکہ اللہ رب العزت کے قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا ذکر کرتے ہیں وہاں ساتھ اہل جنت کا ذکر بھی فرماتے ہیں. تو فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب سے، بالغیب، غیب کے ساتھ.
سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل ایمان کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، کہ اہل ایمان وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی ذات کو ان آنکھوں نے دیکھا تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے۔ غیب اس کو کہتے ہیں جو انسانی حواس سے باہر ہو، آنکھوں کے دیکھنے سے، کانوں کے سننے سے، اسی طرح چکھنے سے، ہاتھ کے چھونے سے، ان چیزوں سے جو ماوراء ہو اور پھر بھی اس کے اوپر ایمان ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، دنیا کی آنکھیں مل جائیں اور اللہ کو دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن پھر بھی ایمان بھی ہے اور رگ رگ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی موجود ہے، اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا ڈر، انسان کوئی عمل کرنے لگا ہے، کہیں دیکھنے لگا ہے، کہیں بولنے لگا ہے، کہیں پکڑنے لگا ہے، کوئی اور کام کرنے لگا ہے، تو دل کے اندر فوراً یہ خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہاں پر کیا حکم ہے، میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو، اللہ سے ڈر ڈر کے جو زندگی گزارے، بس یہ کامیاب ہے۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے نا، اللہ ہم سب کو بھی وہاں لے جائے، اور وہاں آپس میں مل بیٹھیں گے اور ایک دوسرے سے گفتگو بھی کریں گے اور بات چیت بھی کریں گے۔ اس گفتگو اور بات چیت میں آپس کے اندر اہل جنت ایک دوسرے سے پوچھیں گے، یار ہم جنت میں کیوں آئے، کس عمل کی وجہ سے آئے، نماز کی وجہ سے آئے، روزے کی وجہ سے آئے، حج اور زکوٰۃ یا جہاد یا تبلیغ یا کسی وجہ سے، کون سا وہ ہمارا عمل تھا جو ہمارے جنت میں داخلے کا باعث بن گیا۔ تو اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں اہل جنت آپس کے مشورے میں کے بعد اس بات پر اتفاق کریں گے، انا کنا من قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم۔ ایک تو یہ کہ جب دنیا میں ہم رہتے تھے، اپنے اہل و عیال میں رہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے نا، بس اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں تھا نا کہ یہ کام کرو، نہیں یار اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ مال لے لو، نہیں یار یہ مال اللہ نے حرام کیا ہے، اس سے میں نے اجتناب کرنا ہے، یہ فحاشی اور یعنی کا فلاں کام کر لو، نہیں نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، میں نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر یہ کام نہیں کرتا، یہ کام نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا، یار اللہ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کل پیش ہو جانا ہے، یار کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا، یہ جو دنیا کے اندر اللہ کی طرف دھیان تھا اور ایک ایک بات پر اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جایا کرتا تھا، بس اسی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا۔ اور دوسری بات، انا کنا من قبل ندعوہ، جب ہم دنیا میں اللہ کو پکارتے رہتے تھے نا، یا اللہ میری حاجت پوری کر دے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ بس میری فلاں ضرورت پوری کر دے، کبھی اپنی حاجت مانگی اللہ سے، کبھی بخشش مانگی اللہ سے، کبھی اس کی رحمت کا سوال، کبھی فضل کا سوال، تو دنیا میں اللہ کو پکارتے رہتے تھے نا، یہ دھیان تھا نا اللہ کی طرف، بس ان دو باتوں کی وجہ سے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہمارے اوپر احسان بھی کیا اور اللہ نے ہمیں اس دوزخ کے عذاب سے محفوظ بھی کر لیا۔ تو یہ دنیا میں جو اللہ کا ڈر ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ بس یہ کامیابی کی چیز ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون ربہم بالغیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب کے ساتھ، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو زبان کا ذکر ہے، اصل مقصود یہ نہیں، زبان کے ذکر کا بار بار حکم دیا گیا ہے، یہ ذہن میں رہے، یہ ذکر سے منع نہیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ زبان کا ذکر مقصود نہیں، مقصود دل کا ذکر ہے۔ زبان بار بار جب اللہ اللہ بولے گی نا، پھر دل متوجہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ دل متوجہ ہوگا۔ اصل مقصود تو دل کا ذکر ہے کہ میرے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کی یاد بس جائے۔ جب میرے دل کی دھڑکنوں میں اللہ آ جائے گا، بس پھر کیا ہے کہ ہر عمل کے وقت میں سوچوں گا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اور یہی اصل مقصود ہے۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ وَمَثَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے جو اللہ کی یاد میں ڈر جائیں ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ انسان دنیا کے اندر کئی موقع آتے ہیں جب انسان گناہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ انسانی خواہشات، نفسانی خواہشات ہیں اور کئی ایسے گناہ کے موقع ہیں۔ جس بندے نے اس موقع پہ اللہ سے ڈر کے اپنے آپ کو بچا لیا، بس وہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النازعات میں فرماتے ہیں نا، اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى۔ جو آدمی رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہش کو روک لیا، بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ۔ بڑا مشہور ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک بادشاہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گپ شپ کے موڈ میں تھے، تو باتوں میں ہوا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، تو گپ شپ کے موڈ میں اس نے کہا میں تو جنتی ہوں، بیوی نے کہا نہیں تو جہنمی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں جنتی نہ ہوں نا تو میری طلاق ہے مجھ پر، میں تو جنتی ہوں۔ اب طلاق دینے کے بعد اکثر لوگ سوچتے ہیں نا کہ یار یہ دینی چاہیے تھی، نہیں دینی چاہیے تھی۔ بعد میں اس کو بھی خیال آ گیا کہ یار یہ تو معاملہ جنتی ہوں یا جہنمی ہوں یہ تو پتہ کوئی نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کی طلاق ہی ہوگی، پریشان ہوئے۔ مسئلہ پوچھا گیا تو علماء نے ان کو یہ بات بتائی، بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ صاحب یہ بات بتاؤ کہ کوئی ایسا موقع کہ جب بالکل دنیا میں آپ گناہ کرنے پر پورے قادر ہوں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مانے نہ ہو، کوئی اور مجبوری نہ ہو، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا ہو، ایسا واقعہ ہوا ہے؟ اس نے سوچ کے کہا ہاں ایسا ہوا ہے کہ میں برائی کرنے کا بالکل قریب پہنچ گیا تھا، کمرہ بند کر لیا تھا، اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کل اللہ کے سامنے تو حاضر ہونا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، چھوڑو اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور پھر میں نے اس برائی کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ پھر طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى۔ جو آدمی رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی نفس کی خواہش کو برائی سے روک لیا، فإن الجنۃ ہی المأوى، اس کا ٹھکانہ کیا ہے جی؟ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ ظاہر اور باطن اور یہ غیب اور یہ سارا کچھ یہ ہمارے حساب سے ہے، اللہ کے لیے تو سب ایک ہی ہے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور چھپاؤ تم اپنی باتوں کو یا ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ تم اللہ کے دین کے خلاف کوئی مشورہ ہو، گناہ کا مشورہ ہو، یہ بڑی مجلس کے اندر کرو یا چھپ چھپ کے الگ الگ کمروں کے اندر کرو، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں، اللہ سے تم نہیں چھپ سکتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ سورۃ المجادلہ میں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ فرمایا تین بندے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ چوتھے کو پتہ نہ چلے، اللہ فرماتے ہیں الا هو رابعهم، تین وہ ہوتے ہیں چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ بندے بیٹھ گئے چھٹے کو پتہ نہ چلے، اللہ فرماتا ہے چھٹا تو میں اللہ وہاں پہ ہوتا ہوں، ہاں اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، جتنے بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا والوں کا کوئی مشورہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ دو آدمی مکے کے اندر پہاڑ کے دامن میں چھپ کے مشورہ کرتے ہیں، یار یہ بدر کے اندر ہماری بڑی بےزتی نہیں ہوئی، فلاں مر گیا فلاں مر گیا فلاں مر گیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا، بےزتی بڑی کر دی ہے، کوئی بندہ ہو نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر شہید کرے۔
دوسرا کہتا ہے یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کیونکہ جو بندہ مارنے کے لیے جاتا ہے وہ بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ مر بھی جائے، ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہتا ہے یار تیرے بچوں کا میں ذمہ لیتا ہوں اگر یہ کام کر دے تو۔ مشورہ ہو گیا، بات طے ہو گئی، لات منات کی قسمیں کھائی گئی کہ ٹھیک ہے خرچہ بچوں کا میرے ذمہ۔ اب وہ جناب تلوار کو زہر کی پان لگاتا ہے اور جناب چھپ کے، بس 2 بندوں کو پتہ ہو، تیسرے کو نہیں بتانا، جب واقعہ ہو جائے گا نا پھر پتہ چلے گا، پھر بتانا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جناب وہ چلا گیا، اب وہ دوسرا جو مکے میں رہ گیا وہ کہتا ہے بس کوئی خبر آنے والی ہے ان قریب، بڑی اہم خبر آنے والی ہے جی۔ وہ کون سی ابھی بتانی نہیں ہے، آئے گی تو بڑی عجیب خبر ہے، پتہ چل جائے گا، فی الحال تیسرے کو بتانا نہیں ہے۔ ابھی وہ مدینہ میں کی حدود میں داخل ہو رہا تھا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا میرے پیغمبر یہ 2 بندے ہیں اور انہوں نے فلاں جگہ پہ مشورہ کیا ہے، ایک نے خرچے کی بات اٹھائی ہے اور دوسرا تلوار کو زہر کی پان لگا کے وہ آ گئے آپ کے شہر میں اور آپ کو شہید کرنے کی نیت سے آ گئے۔ آیا آپ نے پوچھا خیر ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا جی ادھر رشتہ دار ہیں، ذرا ان سے ملنے آیا ہوں۔ کہ تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ کہ جی پتہ ہے نا آپ کو سفر میں تلوار تو ساتھ رکھنی پڑتی ہے نا، حالات کیسے ہیں۔ کہ اس کو زہر کی پان کیوں لگائی ہے؟ وہ دشمن کے ڈر سے لگانی پڑتی ہے جی۔ اچھا وہ پہاڑ کے دامن میں مشورہ کیا کیا ہے؟ اس نے تلوار کو پھینکا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم نے تو اتنا خفیہ مشورہ کیا تھا کہ اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور آپ کو سارے خبر ہے۔ واقعی یہ خبر اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، وہاں موجود ہی اور کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم بات کو چھپاؤ یا بات کو کرو ظاہر۔ انہ علیم بذات الصدور، میں تو سینوں کے راز بھی جاننے والا ہوں، تمہارے دل کی نیتوں اور تمہارے دل کے ارادوں کو بھی جاننے والا ہوں۔ اور سورۃ طٰہٰ والی میں کیا فرمایا کہ یعلم السر واخفی، فرمایا کہ میں سر کو جانتا ہوں، راز کو جانتا ہوں، واخفی، اور اس سر اور راز سے بڑھ کر جو مخفی چیز ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہاں پہ مفسرین نے فرمایا اس راز تو وہ ہے جو میں جانتا ہوں، ساتھ والا بھی نہیں جانتا، میرے دل میں کیا بات ہے یہ کسی کو نہیں پتا، میں بیان کر رہا ہوں، میری نیت کیا ہے، اللہ راضی ہو جائے یا جناب لوگ واہ واہ کریں، یہ آپ میں سے کوئی بندہ نہیں جانتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، راز ہے۔ الاخلاص سر من سری، صحابی نے پوچھا نا مل اخلاص ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لقد سالت شیئا عظیما، تو نے کوئی چھوٹی چیز نہیں پوچھی، یہ بہت بڑی بات پوچھی ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ اخلاص کیا چیز ہے۔ یہ جبرائیل آئیں گے پھر پوچھ کے بتائیں گے۔ جبرائیل سے پوچھا کہا یا رسول اللہ یہ کوئی معمولی سوال ہے کہ اخلاص کیا ہے، یہ تو رب سے پوچھ کے بتانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ اخلاص کیا ہے؟ فرمایا الاخلاص سر من سری، یہ میرے بھیدوں اور رازوں میں سے ایک راز ہے، کوئی نہیں جانتا دوسرا، کوئی نہیں کہہ سکتا فلانا مخلص ہے اور فلانا مخلص نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اخلاص کون جانتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ تو بات کیا کر رہے تھے جی؟ یاد ہے کسی جی؟ وہ تو بات ختم ہو گئی تھی۔ یعلم السر واخفی، جی یہ بات ہو رہی تھی۔ یعلم السر واخفی، راز وہ ہے جو میں جانتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے بس، اور کوئی نہیں جانتا۔ واخفی، اس سے بڑھ کے مخفی چیز اور کون سی ہے؟ فرمایا اس سے بڑھ کے مخفی چیز وہ ہے جو ابھی میں بھی نہیں جانتا، آج سے 10 سال بعد ایک خیال میرے دل میں پیدا ہوگا، میرا اللہ آج اس کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم باتوں کو چھپاؤ، تم باتوں کو ظاہر کرو، وہ تو سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، پھر اللہ کہتے ہیں اچھا تم مجھ سے چھپا رہے تھے بات۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کے نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، تو یہ سمجھتا تھا کہ میں چھپ گیا ہوں، مجھ سے تو نہیں چھپا نا، میرے تو سامنے کر رہا تھا، بھائی سے چھپ گیا، بہن سے چھپ گیا، ماں باپ سے چھپ گیا، دوست احباب سے چھپ گیا، ایرے غیرے سے چھپ گیا، لیکن رب کے سامنے کر رہا تھا۔ ہاں اس بات پہ تجھے کوئی شرم نہ آئی۔ فرمایا الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانتا وہ جس نے پیدا کیا؟
تیرے دلوں کے راز دل کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ اس کے اندر دل و دماغ میں سوچنے اور شعور یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ طاقتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، جو یہ پیدا کرنے والا ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ ایک آدمی جس نے سارے یہ جوڑے ہوں، سارے جناب پرزے جوڑ کے ایک مشین تیار کی ہو، اگر وہ نہیں جانتا اس مشین کو تو اور کون جانتا ہے؟ جس نے بنائی ہو خود۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں جانتا پھر کون جانتا ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ بھی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے۔ لطیف کا معنی باریک بین ہے، وہ معمولی معمولی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر کوئی چھوٹی سی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صحرا، کسی پتھر کی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان کے کسی کونے میں ہو، او فی الارض، زمینوں میں سے کسی زمین کے حصے کے اندر چھپی ہوئی ہو، چیز چھوٹی سی ہے، رائی کے دانے کے برابر، 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، کہیں نہ کہیں وہ پڑی ہوئی ہے، دنیا والے تو نہ شاید نہ ڈھونڈ سکیں، دنیا والوں سے تو وہ شاید چھپ جائے، لیکن یأت بہ اللہ، میرے بچے ساری کائنات سے تو وہ رائی کا دانہ چھپ سکتا ہے، تیرے رب سے وہ نہیں چھپ سکتا۔ اور سورۃ علق میں فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا دنیا والے یہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ ہمارے یہاں جہاں اسٹور پہ لگا ہو نا، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہاں چوری کوئی نہیں ہوتی۔ وہ ایک بندہ بتا رہا تھا کہ ہماری مسجد میں جوتے بڑے چوری ہو جاتے ہیں، ہماری مسجد میں ہو جاتے، تو کہتا ہے ٹوٹا ہوا ہے کیمرہ پڑا تھا، وہ ہم نے ویسے اوپر لگا دیا اور ساتھ لکھ دیا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد جوتے چوری ہونا بند ہو گیا، لیکن کیمرہ خراب تھا، نہ اس میں سے کوئی تصویر تھی نہ جناب کوئی تھا، لیکن کیا وہ ڈر تھا کہ یار کیمرے میں آ جائیں گے۔ اگر کاش کہ یہ بات اللہ کے بارے میں آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس ٹوٹے ہوئے کیمرے سے تو ڈر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہم گناہ نہیں چھوڑتے۔ کاش یہ بات آ جائے۔ فرمایا انہو وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا ڈر نصیب فرمائے، دوبارہ نصیب فرمائے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب کے ساتھ بن دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور چھپاؤ تم اپنی باتوں کو یا ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا نہ جانے گا وہ جس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔